جو آپ نے 60 لاکھ تھیلے چھپوائے ہیں اس راشن کے، اس کا اگر فی تھیلا 10 روپے پرنٹنگ کا خرچہ لگائیں تو 6 کروڑ میں پڑا ہے یہ عوام کو آپ کے والد محترم کا چہرہ بڑے دیے جاتے ہیں عوام کی سفید پوشی کا مذاق اڑانے کے لیے، عوام کی عزت سے کھیلنے کے لیے۔ وہاں پہ 6 کیمرہ مین پہنچتے ہیں، پولیس پہنچتی ہے، 6 بندے اس تھیلے کو پکڑتے ہیں، عوام کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، جس پر بڑا سارا ایک چہرہ چھپا ہوا ہے نواز شریف صاحب کا، کیونکہ یہ تھیلے، یہ رمضان نگہبان پروگرام ان کے گھر سے آ رہا ہے، وہ پیسے دے رہے ہیں، ان کی جیب سے آ رہا ہے۔ بھائی انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اتنے بڑے چہرے ان کے کیوں چھپ؟ 3000 کا راشن دینے کے لیے اس پر آپ اربوں روپے کی جو ہے وہ پبلسٹی کر رہی ہیں اپنی جماعت اور اپنے والد محترم اور اپنی۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ پاکستان میں اس وقت جمہوری جبر، قہر اور فسادیت جاری ہے۔ پاکستان کے نئے انتخابات ہوئے ہیں، نئی حکومتیں آئی ہیں، کہیں پہ ابھی تک نئی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھا رہی ہیں، اور کل آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور وہ پاکستان کے 14ویں صدر کے طور پر اپنی سیٹ پر براجمان ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب میں میڈم چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں، جنہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنے لیے کچھ جگہ بنانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں احترام بنانے کے لیے، شاید تعریفوں کے پل بندھوانے کے لیے کہ میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میڈیا آپ کو سن رہا ہوگا اور آپ کو کہیں گا کہ یہ قیادت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ آپ نے بڑے خوش گمانی میں اور بڑے ہی خوش الہانی میں کچھ دعوے اور وعدے کیے اور نعرے لگائے کہ یہ اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ بھی میرے دل بھی کھلا ہے، اس کے لیے دل کے دروازے کھلے ہیں، چیمبر کے دروازے کھلے ہیں، جیسے میری پارٹی کے لیے میرا آفس کھلا ہوگا ویسے ہی اپوزیشن بھی آ سکتی ہے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ جناب جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ بھی انسان ہیں، لیکن اس کا عملی ثبوت 2 بار پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے خلاف احتجاج کے لیے کال دی، جس میں پنجاب میں بھی بھرپور طریقے سے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے مختلف قائدین کی قیادت میں نکلے۔ دونوں بار جو ہے وہ پنجاب پولیس نے خاص طور پہ لاہور میں جو ہے ایک کرفیو کا سما بنایا ہوا تھا۔ جی پی او لاہور کا جو مرکزی مقام ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اکٹھے ہوتے تھے، اور ان کو جس طرح بے دردی کے ساتھ پنجاب پولیس کے بہادر جوانوں نے، پنجاب پولیس کی بہادر فورس نے جس طرح ان کو لاٹھیوں کے ساتھ کچلا ہے، جس طرح ان کو لاٹھیوں کے ساتھ بے دردی سے مارا ہے، اور جس طرح کل کی اگر آپ فوٹیج دیکھ رہے ہوں تو یہ بزرگ شہری کو گاڑی سے اس طرح گھسیٹ کے اتارا گیا ہے کہ شاید اس طرح مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں بھی نہ ہو رہا ہو، جس طرح کہ مقبوضہ کشمیر میں بزرگوں کو بھی لاٹھیاں مارتی ہے بھارتی فورسز۔ لیکن اس وقت جو ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، پنجاب کا دل ہے لاہور، اور یہ راجدھانی ہے میڈم چیف منسٹر کی، اور یہاں پہ جمہوریت کے دعوے دار اور جمہوریت کے نام پر جس طرح جمہور کے ساتھ ایک رویہ اور ایک سلوک اپنایا جا رہا ہے، وہ کہاں پہ بات ہے جہاں پہ میڈم نے فرمایا تھا کہ جناب جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ بھی انسان ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ انسان نہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بھیڑیں ہیں، یہ جانور ہیں، جس طرح چاہو ان کو ہانکو۔ یہ ملک کے غدار ہیں، یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ غیر جمہوری ہیں، یہ آپ ہی کے بقول آپ ہی فرماتے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور آپ کی فورسز جو ہیں وہ آپ کے آشیرواد کے تحت یا آپ کے آشیرواد کے بغیر وہ اسی طرح ان سے نپٹ رہی ہیں جیسے یہ کارکنان جتنے بھی نکل رہے ہیں یہ دہشت گرد تحریک کے، دہشت گرد تنظیم کے، کالعدم تنظیم کے کارکنان ہوں۔ میڈم وہ اپنے دھاندلی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جمہوری معاشروں میں، جمہوری ملکوں میں جمہوریت کا حسن ہے یہ کہ احتجاج ہوتے ہیں، لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، لوگ میڈیا کی نظر میں اور عالمی تنظیموں کی نظر میں یہ اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ آپ پر الزام ہے کہ آپ دھاندلی کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے آگے آئے ہیں، لیکن کیا اس کا عمل جو ہے، اس کا جو حل ہے وہ اسی طرح کیا جائے کہ کسی بھی تحریک کے لوگ باہر نکلیں ان کو کچل دیا جائے لاٹھیوں کے ذریعے؟ کل لاہور میں اتنی بڑی تعداد میں فورسز کو لگایا گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ سری نگر کا کوئی علاقہ ہے۔ دوسری طرف قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہماری بہادر پولیس جو ہے، پنجاب پولیس، ان کے ڈی ایس پیز، ان کے کانسٹیبلز اور سارے ہی
سوشل میڈیا کے صحافیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے کہ جیسے یہ سوشل میڈیا کے صحافی بھی ہیں یہ بھی انتشار پسند ہیں، یہ بھی غیر جمہوری ہیں، یہ بھی دہشت گرد ہیں، یہ پتہ نہیں کہیں اسرائیل سے اٹھ کے آ گئے ہیں، یہ انڈیا سے اٹھ کے آ گئے ہیں، ان کو کچلو، یہ جاسوس ہیں۔ کل ڈیجیٹل میڈیا کے جو ویب چینلز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، ان کے کیمرہ مینز کو ڈی ایس پی صاحب نے تھپڑ مارے ہیں اور صحافیوں کو گریبان سے پکڑا ہے، ان کو دھکے دیے ہیں، ان کو کوریج نہیں کرنے دی گئی۔ مثلا یہ تو وہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں ظلم کریں، کوئی آپ کو دکھائے بھی نہ، آپ کسی کو کچل دیں، کوئی آپ کی خبر بھی نہ لگائے، آپ کسی کے بارے میں جس طرح مرضی پیش آئیں، آپ کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی خبر نہیں لگنی چاہیے۔ آپ کے یہ کرتوت عوام کے سامنے نہیں آنے چاہیے، کیونکہ آپ بہت بڑا جمہوری عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا کام لوگوں کو تحفظ دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کے مال و جان کی حفاظت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار کے تحت جس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں، ریلی نکلتی ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جس طرح کا آپ کا وہاں پہ ایک ہنگامہ آرائی آپ کے اس پریشر کی وجہ سے، آپ کی فورس کی وجہ سے بنتی ہے، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے عام شہری بھی زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ پرامن احتجاج کی کال تھی۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور ممبر قومی اسمبلی سردار لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ سابق گورنر پنجاب بھی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ حافظ فرد صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، اور حافظ فرد صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے جو ہے میڈم چیف منسٹر کے حکم پر گرفتار کیا جا رہا ہے، کیونکہ حافظ فرد صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے مبینہ طور پر فارم 45 پر 1000 تقریباً ووٹ سے ہاری ہوئی ہیں ایم پی اے کی سیٹ، جس پر آج وہ چیف منسٹر ہیں۔ اور یہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ وزیر اطلاعات جو ہیں اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی میڈم چیف منسٹر کے خلاف بات کرے گا، کوئی ٹک ٹاکر ان کے خلاف بات کرے گا، ان پر تنقید کرے گا، اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کا دعویٰ 100% درست ہے۔ چلیں آپ کہیں تو آپ کے دعوے پورے ہو رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، انہوں نے تنقید کی، ان کو ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا، اور کوئی تنقید کرتا ہے ان کو ایف آئی اے کا نوٹس آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک میں حیران ہوں کہ میڈم چیف منسٹر اور ان کی کابینہ، انہوں نے ابھی تک شیر افضل مروت کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا، اور انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا ہے میڈم چیف منسٹر پر کہ میڈم چیف منسٹر نے سجن جندال کے ذریعے ان کو قتل کروانے کے لیے کچھ سپاری دی ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ اگر شیر افضل خان مروت کے الزامات درست نہیں ہیں تو اس پر ان کو کوئی سزا دینی چاہیے، یا کوئی ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کے الزامات نہ لگا سکیں۔ لیکن اگر شیر افضل خان مروت کے وہ الزامات جو انتہائی سنگین الزامات ہیں، اور جس طرح کے انہوں نے کہا ہے کہ انڈین سجن جندال کے ذریعے کچھ سپاری دی گئی ہے کہ شیر افضل خان مروت کو مروا دیا جائے، تو اس کی ایک بڑے پیمانے پر تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے الزامات جو ہیں ان میں کتنے حقیقت ہے، کیا حقائق ہیں، ان کو پرکھا جا سکے۔ جب پاکستان کے وفاق کی علامت پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب حلف لے رہے تھے، ادھر پاکستان کے وفاق کی ایک اکائی پنجاب کی پولیس، پنجاب کے جمہور پر فسطائیت، جبر اور قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ پاکستان کی آزادی اظہار رائے کی جو اس وقت علامت ہے، آزاد میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس پر بھی اسی طرح ٹوٹا جا رہا تھا۔ ان کے کیمرہ مینز کو تھپڑ مارے جا رہے تھے، ان کے رپورٹرز کو دھکے دیے جا رہے تھے، ان کے اینکرز کو تھپڑ مارے جا رہے تھے۔ یہ آزادی اظہار رائے، یہ جمہوریت، یہ اخلاقیات، آپ کے دعوے اور عمل بالکل 180 ڈگری اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ یہ کیا جمہوریت کی خدمت ہے؟ دوسری طرف جو ہے جتنے بھی نگران بڑے بڑے عہدے تھے، ان کو خدمات پر، اعلیٰ کارکردگی پر اور بالکل من و عمل کرنے پر جہاں سے احکامات آتے تھے، ان کو نوازا جا رہا ہے، ان کو انعام و اکرام دیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں، وہ اس وقت بلوچستان کے چیف منسٹر بن چکے ہیں۔ اس کے بعد نگران وزیر اعظم صاحب جو تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی بھی بازگشت ہے کہ وہ بھی امیدوار ہیں اس وقت چیئرمین سینٹ شپ کے لیے، اپنے آپ کو دوڑ میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ ادھر محسن نقوی صاحب، ایک دبنگ اور صحیح معنی میں تابع دار، صحیح معنوں میں قابل جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے بالکل اپنے
अहकामात को मुकम्मल मिनवान तस्लीम करवाया है, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ कोशिश की है कि वो इलेक्शंस में ना आए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक गैर जानिबदार, म्यारी, काबिल और बिल्कुल न्यूट्रल निगरान काबीना और निगरान हुकूमत के सरबराह थे। तो इसलिए उन्होंने जो है वह बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए हैं। बिल्कुल उन पर कोई इल्ज़ामात नहीं आए कि इलेक्शन तो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं, दूध की नहरें बहने लग गई थी। तो उनको इनाम व इकराम दिया जा रहा है। इस वक्त वो शामिल हो रहे हैं वफाकी काबीना में बतौर वज़ीर दाखिला, उनका नाम आ रहा है। तो ज़ाहिरी बात है उनकी जो कारकर्दगी पंजाब में रही है, तो उनको शाबाशी के लिए और उसी को कंटिन्यूटी के लिए उनको ये ओहदे से नवाजा जा रहा है। ये कैसी निगरान हुकूमत थी जिसका काम गैर जानिबदार रह के इलेक्शंस करवाना था, और वो बाद में किसी भी सेटअप का हिस्सा नहीं बनते जो निगरान सेटअप में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। कहीं पे साबिक चीफ मिनिस्टर निगरान जो हैं नजम सेठी साहब, उनको पहले पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाता है, उनको नवाज दिया जाता है। अब बिल्कुल इसी तरह मोहसिन नकवी साहब, उनको खिदमात पर जो है पहले वो निगरान वज़ीर आला थे, उसके बाद उन्हें जनाब पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त वफाक में वज़ीर दाखिला का ओहदा भी उनके पास होगा। और अभी तक पर जो इतलात आ रही हैं कि वो सेनेटर बनेंगे और सेनेटर बनने के बाद बाकायदा मुशीर दाखिला की ज़रा वज़ीर दाखिला हो जाएंगे। तो ये क्या कारकर्दगी होगी, ये इशारे हैं आवाम को अभी भी, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई अभी आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इतने बाशऊर नहीं हुए। इसलिए मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, सरफराज बुगटी साहब, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और ये सारे के सारे मिल के जमहूरियत के नाम पर, अखलाकियात के नाम पर, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर, खिदमत के नाम पर अवाम की, जमहूर की तौहीन करते रहेंगे, अवाम को, जमहूर को कुचलते रहेंगे, अवाम को, जमहूर को आईना दिखाते रहेंगे कि भाई आपके वोट, आपकी राय, आपके अखलाकियात अपने पास रखें। होगा वही जो हम चाहेंगे, होगा वही जो वो चाहते हैं। और पाकिस्तान में 77 साल तारीख़ में यही होता है। अहकामात कहाँ से आते हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये सब जमहूरी हैं। क्योंकि ऊपर जब आप थैले बड़े बड़े दिए जाते हैं आवाम की सफ़ेद पोशी का मजाक उड़ाने के लिए, आवाम की इज़्ज़त से खेलने के लिए, वहाँ पे 6 कैमरामैन पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है, 6 बंदे उस थैले को पकड़ते हैं, आवाम की इज़्ज़त का जनाजा निकालते हैं, जिस पर बड़ा सारा एक चेहरा छपा हुआ है नवाज शरीफ साहब का। क्योंकि ये थैले, ये रमज़ान नेगेबान प्रोग्राम उनके घर से आ रहा है, वो पैसे दे रहे हैं, उनकी जेब से आ रहा है। भाई इन्होंने क्या किया है, ये इतने इतने बड़े चेहरे इनके क्यों छप रहे हैं इन थैलों पर? इन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं। मैडम साहिबा, आप हमारे ही पैसों से 3000 का राशन देने के लिए उस पर आप अरबों रुपए की जो है वो पब्लिसिटी कर रही हैं अपनी जमात और अपने वालिद मोहतरम और अपनी, जिस पर आप उनका नाम, उनका चेहरा वो हमारे मोहसिन बना के आप पेश कर रहे हैं, ताकि आवाम के दिलों में ये बैठ जाए कि यही मोहसिन इन्हीं की वजह से, बल्कि ये अन्नदाता हैं, रिस्क देने वाले हैं। क्या खुदा की ज़ात इनको बना के आप पेश कर रहे हैं कि इनके चेहरों से, इनके नामों से आवाम के दिलों में बड़ी मोहब्बत फैल जाएगी कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वजह से हमें ये राशन मिल रहा है। आप हमारे टैक्स से हमें कुछ एक जो है वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर वापस कर रहे हैं, तो उसी को आप बड़ी बड़ी अरबों रुपए की पब्लिसिटी में शामिल कर रहे हैं। जो आपने 60 लाख थैले छपवाए हैं इस राशन के, उसका अगर फ़ी थैला 10 रुपये प्रिंटिंग का खर्चा लगाएं तो 6 करोड़ में पड़ा है ये आवाम को आपके वालिद मोहतरम का चेहरा। और ये बिल्कुल उज़्मा बुखारी साहबा का बकौल, जो उनके पर बात करेगा, जो हक़ाइक़ की बात करेगा, उनको FIA बुला लेगी और उनको पुलिस उठा के ले जाएगी, उनको कुचला जाएगा। क्योंकि अब मुमकिन तौर पे अगले 5-4 दिनों में यह आ जाएगा कि तौहीन मैडम चीफ मिनिस्टर, तौहीन मरियम नवाज साहिबा जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। उस पर फांसियाँ भी हो, शायद उम्र कैद हो, क्योंकि इससे बड़ी तौहीन, इससे बड़ी गद्दारी तो हो नहीं सकती। तो ये जमहूरियत का स्याह चेहरा पाकिस्तान में आप दिखा रहे हैं।